بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 24 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق و مقید کی آخری مثال۔ جی ہاں، اس سبق کو ہم اس عنوان کو مکمل کرنے کے قریب ہیں، اور اس سبق کی آخری مثال جو مصنف علیہ رحمہ نے اصول شاشی میں بیان کی ہے، آج ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سے پہلے ہم مطلق اور مقید کی بہت سی مثالیں پڑھ کے آئے، مطلق کے حکم پر تفریعات پڑھ کے آئے، مختلف اعتراضات کے جوابات پڑھ کے آئے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید کلام کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے ذالک قلنا سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقْبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ، اور ایسے ہی ہم نے کہا کہ کفارہ ظہار میں جو غلام آزاد کرنا ہے، اور کفارہ یمین میں یعنی قسم کے کفارے میں جو غلام آزاد کرنا ہے وہ مطلق ہے، یعنی اس میں ایمان کی قید نہیں ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط الایمان بالقیاس علی کفارۃ القتل، بس ان دونوں کفاروں میں یعنی کفارہ ظہار ہو یا کفارہ یمین ہو، ان میں اضافہ نہیں کیا جائے گا شرط ایمان کا قیاس کرتے ہوئے قتل کے کفارے پر۔ یہی ہماری مثال تھی، یہی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آج میں تھوڑا سا آپ کو ربط پیچھے قائم کرنا چاہوں گا، چونکہ آج مطلق اور مقید کی آخری مثال ہے۔ ہم نے مطلق اور مقید کا حکم پہلے پڑھ لیا تھا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ اور المقید یجری علی تقییدہ۔ مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہے گا، تقیید اپنی تقیید پہ، قید پہ جاری رہے گی، جو مقید ہوگا وہ اپنی تقیید پہ جاری رہے گا۔ لہٰذا ہم نہ تو مطلق کو مقید بنا سکتے ہیں، نہ مقید کو مطلق بنا سکتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلی مثال پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وضو میں جو فرائض تھے ان کے حوالے سے، اور احادیث میں اگر ترتیب یا نیت یا ایسی کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم اس میں تطبیق یوں دیں گے کہ جو مطلق ہے اس کا حکم بھی باقی رہے، اس پہ بھی عمل ہو، فرضیت اسی سے ثابت ہو، اور جو نیت ترتیب وغیرہ ہے ان کو سنت کہہ کر حدیث پر بھی عمل کر لیا جائے۔ پھر ہم نے مثال پڑھی الزانیۃ والزانی، کہ 100 کوڑے جو ہے حد وہ قرآن نے بیان کی تو حد وہی ٹھہرے گی، لیکن اگر حدیث میں تغریب عام کا ذکر آتا ہے تو اس کو بطور تعزیر ہم لازم کر دیں گے، تو یہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور قرآن کے مطلق پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قرآن کریم نے جو طواف کے لیے حکم دیا گیا خانہ کعبہ کے طواف کا، وہ صرف طواف ہے اور اس میں وضو کی شرط نہیں تھی، لیکن اگر حدیث میں طواف کو مثل صلاۃ کہا گیا تو لہٰذا حدیث کی روشنی میں ہم وہ وضو کو شرط نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ قرآن کے مطلق کے خلاف ہو جائے گا، بلکہ واجب کا درجہ دے دیں گے۔ تو یوں مطلق پر بھی عمل ہو جائے گا کہ شرط جو ہے وہ طواف بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، اور جو وضو کرنا ہوگا وہ حدیث کی روح سے درجہ واجب کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح پھر ہم نے مثال پڑھی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں چونکہ مطلق تھا، اس میں تعدیل ارکان کو رکن کے طور پہ، فرض کے طور پہ، شرط کے طور پہ شامل نہیں کیا گیا، تو ہم اس قید کو حدیث کی روح سے کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، اس کی وجہ سے ہم اس کو مقید نہیں کریں گے، بلکہ تعدیل ارکان حدیث کی روح سے واجب ہوگا، اور جو مطلق نماز کے فرائض ہیں وہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی روشنی میں ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا کچھ پس منظر، اسی طرح ہم نے اس کے بعد تفریعات وغیرہ بھی پڑھی۔ تو آج کی جو ہماری مثال ہے وہ ہے کہ ایک طرف قرآن کریم کا حکم ہے اور دوسری طرف حدیث مبارکہ ہے،
تو ہمارا اختلاف آج بھی امام شافعی علیہ رحمہ سے ہوگا۔ مصنف کی غرض کتاب اللہ کے مطلق کے حکم پر یہاں سے ایک مثال بیان کرنا ہے۔ نفس مسئلہ یہ ہے کہ زہار اور قسم کے کفارہ میں آزاد ہونے والے غلام میں مومن ہونے کی قید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں احناف اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلقاً غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، یعنی کافر ہو یا مومن ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ مومن ہوگا آزاد کریں گے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، کافر ہوگا آزاد کریں گے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مومن غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ اگر کافر غلام آزاد کر لیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ بڑھتے ہیں امام شافعی کی دلیل کی طرف کہ ان کی دلیل کیا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مومن غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے۔ ان کی دلیل قیاس ہے۔ انہوں نے کفارہ زہار اور کفارہ یمین کو کفارہ قتل پر قیاس کیا ہے۔ جس طرح کفارہ قتل میں مومن غلام کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح زہار اور یمین کے کفارے میں بھی غلام کے مومن ہونے کا لحاظ ہوگا۔ ان کے درمیان وجہ اشتراک یہ ہے کہ سب کفارات ہونے میں ہم جنس ہیں، اس لیے ہم کفارہ زہار اور کفارہ یمین کو کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے غلام نے مومن ہونے کی قید لگاتے ہیں۔ یہ امام شافعی کی دلیل تھی۔ اصل میں قرآن کریم میں ان تینوں کفارات کو جہاں جہاں بیان کیا گیا، آئیے ایک نظر ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفارہ قتل کو بیان کیا تو فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو پس ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے قسم کا کفارہ بیان کیا تو او کسوتہم او تحریر رقبۃ، کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، تو اول میں رقبۃ مؤمنہ ہے اور یمین کے کفارے میں رقبہ ہی ہے، یہاں مؤمنہ کی قید نہیں ہے۔ اسی طرح جب زہار کا کفارہ بیان کیا تو فرمایا کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ زوج عورت کو چھونے سے پہلے وہ ایک غلام آزاد کر دے۔ تو یہاں بھی رقبۃ ہے، رقبۃ مؤمنہ نہیں ہے۔ تو اول صورت میں مومن کی قید ہے یعنی قتل کے کفارے میں، جبکہ یمین اور زہار کے کفارے میں مومن ہونے کی قید نہیں ہے۔ امام شافعی دوسری دونوں صورتوں کو پہلی صورت پر قیاس کرتے ہوئے وہ دوسری دو صورتوں میں بھی غلام کے مومن ہونے کی شرط لگاتے ہیں، قید لگاتے ہیں، جبکہ احناف دوسرے دو میں جہاں مومن کی قید نہیں ہے وہاں مطلق سمجھتے ہوئے وہاں کوئی بھی غلام آزاد کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور جہاں مومن ہونے کی قید ہے وہاں مقید سمجھتے ہوئے اس میں صرف مومن غلام کو ہی آزاد کرنا روا سمجھتے ہیں۔ اب احناف کے نزدیک کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلقاً غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہی آیت کہ او تحریر رقبہ، اس آیت میں رقبہ غلام یہ مطلق ہے جو مومنہ کی قید سے خالی ہے، مؤمنتن یہاں نہیں کہا گیا، اب یہ یمین کا کفارہ ہو یا یہ زہار کا کفارہ ہو، لہٰذا کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں کافر و مومن میں سے جو بھی آزاد کیا گیا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کو کفارہ قتل پر قیاس کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ قتل میں رقبہ کے ساتھ مؤمنتن کی قید ہے، جبکہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلق رقبہ یعنی غلام کا ذکر ہے۔ لہٰذا مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھتے ہوئے عمل کرنا واجب ہے، جو چاہے غلام آزاد کیا جائے، جبکہ جو مقید ہے اس کو تقیید پر باقی رکھتے ہوئے عمل کرنا واجب ہے۔ لہٰذا کفارہ قتل میں مومن غلام ہی آزاد کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور آج کے سبق میں ہم نے کچھ پیچھے ربط قائم کیا
اور اس کے بعد ہم نے زہار اور یمین کے کفارے میں غلام کے مومن ہونے کی قید سے مبرہ ہونے کی حوالے سے گفتگو کی کہ مومن ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، احناف اور شوافے کا اختلاف بیان کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق میں موجود کیا کیا سوالات ہیں آپ کے لیے جو آپ نے اپنے رجسٹر پر بھی نوٹ کرنے ہیں، لکھنے بھی ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، احناف کے نزدیک کس کفارے میں غلام کا مومن ہونا مشروط نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، زہار کی تعریف کرتے ہوئے امام شافعی کے نزدیک کفارہ بھی بیان کرے۔ اور تیسرا سوال ہے، کفارہ زہار میں احناف و شوافے کا اختلاف دونوں جہتوں سے بیان کریں، وہ جہت قبل چھونے والی ہو یا وہ جہت جو ہے وہ کفارہ قتل اور پر قیاس کرنے والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔